الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 11 ستمبر ہے۔ 11 ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ اس دنیا سے آپ نے رخت سفر باندھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں بعض ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو تنقید اور تنقیص کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی اور مختلف پہلوؤں سے آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو مجموعی طور پر اگر دیکھ لیا جائے اور بالخصوص آپ کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ اسلام اور بانی اسلام حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور زندگی نظر آتی ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لندن میں 1893 میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا غور فرمائیے گا کہ وہاں 4 سکول تھے لا کے، یعنی قانون کے 4 سکول تھے ٹاپ کے لندن کے اندر۔ آپ نے ان 4 سکولوں میں سے ایک سکول کا انتخاب کیا۔ وہ سکول کون سا تھا اور اس کا انتخاب قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں کیا؟ مورخین نے لکھا کہ اس کا انتخاب کرنے کی وجہ سے لنکس ان اس سکول کا نام تھا، اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس کے صدر دروازے پر چوٹی کے دنیا کے قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی تھا۔ اس وجہ سے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے لنکس ان کا انتخاب کیا کہ اس کے صدر دروازے پر آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے دل کے اندر کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اس کے بعد سن 1935 میں جب تحریک ختم نبوت زوروں پر تھی اور قادیانیت جو ہے وہ بھی اپنی پوری عروج پر جا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ جیسی شخصیت بھی کھل کر میدان عمل میں آ گئی تھی حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے۔ آج کی اس چھوٹی سی مختصر سی گفتگو میں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کا بھی عقیدہ ختم نبوت پر پختہ اور کامل یقین تھا، اور وہی عقیدہ تھا آپ کا جو پوری امت کے علماء اور پوری امت کا عقیدہ ہے۔ 1935 کے اس زور و شور جب تحریک عروج پر تھی اور یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو علامہ اقبال نے اپنے کچھ مکتوب لکھے تھے۔ سٹیٹس مین ایک اخبار اس وقت نکلتا تھا، دوسرا اخبار لائٹ نام سے نکلتا تھا، اس کو پھر اسی دور میں پنڈت جواہر لال نہرو کو جو خطوط آپ نے لکھے جو معروف ہیں اور بازار سے مل جاتے ہیں، ان میں علامہ اقبال الرحمہ نے کھل کر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا اور قادیانیت کا رد کیا۔ اسی دور کی بات ہے کہ انجمن حمایت اسلام جو تھی، اس وقت آپ اس کے صدر بھی تھے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ، تو انجمن حمایت اسلام کا ایک رکن کارکن جو قادیانی تھا وہ مر گیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے 2 ٹوک واضح انداز میں اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی یا مرزائی انجمن حمایت اسلام کا رکن نہیں بن سکتا۔ یہ اعلان جب آپ نے کیا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے کھل کر حضرت علامہ اقبال کے اس موقف کی حمایت کی۔ اس سے بھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر جو پختہ عقیدہ تھا، اس سے بھی وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی دور میں سید سرور شاہ گیلانی ایک بزرگ ہوئے ہیں جو ناظم تھے تحریک تنظیم مساجد لاہور کے۔ جب قادیانیت پورے زور پر تھی اور حضور کے ختم نبوت کے پروانے اور علماء، محدثین، محققین پوری طرح سے دفاع کر رہے تھے ختم نبوت کا، تو ان بزرگوں نے ختم نبوت کے حوالے سے نامور اور مقتدر شخصیات
کے انٹرویو، ان کے بیانات، ان کے لیکچرز ریکارڈ بھی کیے اور ریکارڈ کر کے ان کو کتابچوں کی شکل میں شائع بھی کیا۔ ان لیکچروں میں سر فہرست قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا لیکچر تھا، جس کا موضوع حضور کی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ اور آپ نے واضح الفاظ میں کہا، جو لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت عالمگیر نہیں تھی۔ مخصوص وقت کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے اور مخصوص قوم کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے۔ کیوں؟ اقبال نے جو وجہ بیان کی تھی اپنے خطوط میں، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اسی کا ذکر کیا۔ کہا اس لیے ان کی نبوت عالمگیر اس لیے نہیں تھی کہ انسانی عقل ابھی ارتقاء کے منازل طے کر رہی تھی، ابھی وہ اس منزل پر پہنچی نہیں تھی کہ مکمل حقائق اور معارف کا احاطہ کر سکے۔ جب انسان ترقی کرتا کرتا، ارتقاء کی منازل کو طے کرتا کرتا اس منزل تک پہنچا کہ جہاں جا کر اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانا تھا، تو پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالمگیر نبوت عطا کر کے بھیج دیا۔ کیوں؟ کہ اب انسان کا ذہن ہر قسم کے حقائق اور معارف کو سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اور حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے آخر میں، اس اپنی تقریر کے آخر میں، وہ دو لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے لیے جو استعمال فرمائے، وہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ حضور کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے تھے۔ وہ دو لفظ کون سے تھے؟ آپ نے پیغمبر آخر الزماں اور رحمت للعالمین کے معزز القابات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو بیان فرمایا۔ کشمیر سے واپسی پر ایک مرتبہ قائد اعظم علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا، میری وہی رائے ہے قادیانیت کے بارے میں جو پوری امت کے علماء اور پوری ملت کی رائے ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں قائد اعظم علیہ الرحمہ کے اس جواب سے کہ فرمایا جو پورے امت اور امت کے علماء کی رائے ہے وہ میری رائے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے پوری امت اور ملت اسلامیہ اور پوری امت کے علماء قادیانیت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، یہی میں رائے رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہی وجہ تھی کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جب وصال ہوا 11 ستمبر کو، تو مسلمانوں کی ایک دفعہ تو کمر ٹوٹ کے رہ گئی، اور خصوصاً وطن عزیز کے مسلمان وہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے یتیم ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا ایک لیڈر مسلمانوں کا وہ اس دنیا سے جا رہا تھا، اور اب پاکستان بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو ضرور سماعت کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا جنازہ قادیانیوں نے نہیں پڑھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، اس نے قائد اعظم کے جنازے میں موجود ہوتے ہوئے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، ایک سائٹ پہ بیٹھا رہا۔ منیر انکوائری رپورٹ کے مطابق اندر جا کے اس نے کچھ کہا اور باہر آ کر جواب کچھ دیا۔ باہر جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا، اس پہ آپ نے غور فرمانی ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ قادیانیت جو ہے اور قادیانی کہ دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی کس قدر نفرت پائی جاتی۔ یہ ویسے ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو نفرت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو صرف اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک جھلک دیکھیے۔ سر ظفر اللہ خان نے کہا، آپ یوں سمجھ لیں، پوچھا گیا بھائی تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، حالانکہ تم جنازے میں موجود تھے، پھر کیوں نہیں پڑھا؟ تو ظفر اللہ خان نے کہا کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس کا وزیر خارجہ کافر تھا، یا پھر یوں سمجھ لیں
کہ وزیر خارجہ مسلمان تھا اور کافروں کی حکومت تھی، اتنے سخت الفاظ اس نے سر عام کہے جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک بات گر کی بتاؤں، وہ جنازہ کیوں پڑھتا؟ سر ظفر اللہ خان جنازہ کیوں پڑھتا؟ مرزائی کیوں جنازہ پڑھتے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا؟ اس کی پتہ کیا وجہ تھی؟ اور مرزا طاہر نے ببانگ دہل یہ بات کہی تھی کہ ہم کیوں پڑھتے جنازہ؟ یا قادیانیوں کا اصول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا اور اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کے معارف سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یا معاذ اللہ وہ کہتا ہے مرزا کہ میری دعوت کو جو قبول کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے جو بھی، تو کہتا ہے مگر کنجریوں اور بدکار عورتوں کی اولاد میری تصدیق نہیں کرتی۔ یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 پہ آج بھی یہ بات موجود ہے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ کیوں پڑھتے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرزا نے خود لکھا روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 پہ، اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں، معاذ اللہ۔ پھر کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، یعنی دشمن ہمارے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ مرزا قادیانی کو نہ ماننے والا پکا کافر۔ کلمات الفصل میں مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مجھے آپ بتائیں، جب قادیانیوں کا پوری ملت کے بارے میں، یعنی آج ارب ہا تعداد ہے مسلمانوں کی، ان کے نزدیک معاذ اللہ سارے ملت اسلامیہ دائرہ اسلام سے خارج، سب کافر، سب معاذ اللہ ولد الزنا۔ اور اس نے کہا کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے دیکھا، اور یہی بات مرزا ناصر نے قومی اسمبلی کے ایوان میں کہی تھی، کھل کر کہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ کیوں پڑھتے؟ ان کے نزدیک تو ہم مشرک ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 382 پہ مرزا نے یہاں تک لکھا، کہتا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ تو ان کے نزدیک تو ساری ملت بھائی عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ولد الزنا ہے، معاذ اللہ، کنجریوں کی اولاد ہے، کتیوں کی اولاد ہے ان کے نزدیک۔ تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ کیسے پڑھتے؟ اور یہی نفرت اور یہی عقیدہ آج بھی مرزائیوں کا ہے پوری ملت کے بارے میں۔ ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے جو قادیانیت کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ الغرض ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کامل یقین تھا، اور آپ کا وہی عقیدہ تھا اللہ کے فضل سے جو پوری ملت اسلامیہ کا اور پوری ملت کے علماء کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ان حوالہ جات کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی نرمی پیدا آتی ہے تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی، جو قربانیاں کی، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کے مقبرے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا